بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے صوم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ صوم کا معنی ہے کام سے رکنا۔ شرعی اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو اسلام کے بنیادی ارکان اور فرائض میں سے ایک فرض قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزے کی فضیلت اور بزرگی بے حد و حساب ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کی فضیلت اور اجر کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمام عبادات میں لوگ ظاہراً دیکھتے ہیں، مثلا نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے، حاجی کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ و صدقہ دینے والے کو خیرات کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کہ آدمی رمضان میں ظاہراً نہ کھائے پیے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا روزہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ آدمی روزہ دار ہے یا بے روز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر بے حد و حساب عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہشت کا ایک دروازہ مخصوص کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ روزہ داروں کے لیے وہ مخصوص ہے اور اس میں صرف روزہ داروں کو ہی داخلہ نصیب ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہ ہو سکے گا۔ جس شخص نے خلوص نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا تو روزہ اور قرآن پاک روزہ دار کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش اور شفاعت کریں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے دن بھر روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ مسلمانوں کے لیے گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ ہے۔ منہ کی بو سے مراد جو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے اس کے منہ سے آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی نیت فرض سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی ہے اور اسے باعث برکت قرار دیا ہے۔ روزہ دار کے لیے کچھ ایسے کام ہیں جو ناجائز اور منع ہیں، اگر وہ ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کا روزہ غیر مقبول اور بیکار ہے اور اسے محض فاقہ قرار دیا گیا ہے۔ روزے دار کے لیے جھوٹ اور اعمال بد سے بچنا بہت ضروری ہے، مثلا لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بےہودگی، فحش گوئی سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ روزہ داروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سے روزہ داروں کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔
غصہ حرام ہے اور غصے سے بچیں۔ بخاری میں ہے اگر کوئی روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، یعنی وہ آگے سے اسے جواب نہ دے بلکہ سائڈ پہ ہو جائے۔ روزہ میں مسواک کرنا، غسل کرنا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، آنکھ میں سرما لگانا، ناک میں دوائی ڈالنا بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے۔ گرد و غبار، مکھی، مچھر وغیرہ اگر غیر ارادی طور پر حلق میں چلا جائے یا روزہ دار کو خود بخود قے آ جائے، اور اگر روزہ دار غلطی سے یعنی بھول کر کھا پی لے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کاموں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار وضو کرتے ہوئے خیال رکھے کہ پانی اس کے حلق تک نہ جائے۔ مسلم اور بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنا بہت سخت گناہ اور نافرمانی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے یا جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر حالت روزہ میں کسی عورت کو حیض شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کے کرنے پہ قضا لازم ہے۔ بیمار، مسافر، حاملہ اور ضعیف کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن روزہ نبھا نہ سکے اور تکلیف محسوس کرے تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے، بعد میں قضا دینی پڑے گی۔ بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں روزہ رکھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قدید نامی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اور لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ بہت بڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس پر قضا نہیں ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں جو کمزوری آ جاتی ہے یا نکاہت پیدا ہو جاتی ہے تو کھجور اس کے لیے نہایت مفید اور مقوی ہے۔ اس لیے کھجور سے افطاری کرنے میں ثواب اور طاقت دونوں حاصل ہوتے ہیں، اور سنت رسول بھی ہے۔ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروانا اجر اور ثواب اور نیکی ہے، اس سے محبت اور پیار میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ سارا دن بھوک پیاس ہم نے برداشت کی اور ہمارا ثواب روزہ کھلوانے والا لے جائے گا، حالانکہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کی چیز سے روزہ افطار کرتے ہوئے یا روزہ دار کا جو اجر و ثواب ہے روزہ افطار کروانے والے کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، خصوصی رحمت سے روزہ دار کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ مسلم و بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ روزہ رکھوانے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود انسان کو مطیع و فرما بردار اور نیک بنانا ہے۔ اگر وہ نیک ہی نہ بنا اور روزے میں بھی باطل اور ناحق بات کرتا رہا یا کام کرتا رہا تو اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکا رہا۔ روزہ دار کو روزہ رکھنے کے مقصد اور اس کی اصل روح سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے کھانا پینا کیوں چھوڑا ہے، کیوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے میں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔